بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرا جو موضوع ہے حج کے ارکان اور واجبات، اس سلسلے میں بعثت مسلمان ہمیں بنیادی بات یہ معلوم کرنا چاہیے کہ عبادت حج ارکان اسلام میں سے ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث جو متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم دونوں میں کتاب الایمان میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور بھی مقامات پر ہے. صحیح بخاری کی جو کتاب الایمان ہے، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث، جسے میں آپ کو عکرمہ بن خالد المکی المخزومی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طریق سے سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. میں حج کے ارکان اور اس کے واجبات یہ بتانے سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس بات کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اس کا تعلق صرف حج سے نہیں ہے، حج سے، نماز سے، روزے سے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، ایک مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، بالخصوص جو حج ادا کرنے جا رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو ایک رکن کے طور پر انجام دیا اور کس عمل کو ایک واجبی عمل کے طور پر انجام دیا، کس عمل کو فرض کے مقابل سنت کا درجہ دیتے ہوئے عمل کیا، اور کس عمل کو صرف جواز بتانے کے لیے کیا. یہ نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی، روزہ میں بھی اور حج میں بھی ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے تعلق نماز سے بھی ہے. اب غور کیجیے، صحیح مسلم کی معروف حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ حج بیان کیا ہے، وہ تو بہت طویل حدیث ہے. اس کے بہت سارے اجزاء بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں بیان کیے ہیں. امام ابو الزبیر رحمہ اللہ کی طریق سے جو حدیث بیان کیا آپ نے اختصار کے ساتھ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور جمرات پر رمی کر رہے ہیں. اور کیا فرمایا آپ نے؟ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، یعنی طریقہ حج مجھ سے لیں. تو ظاہر بات ہے، کل کا کل طریقہ جب ہم نبی سے لیں گے تو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ نبی نے جس عمل کو رکن کا درجہ دیا اسے ہم رکن کا درجہ دیں، جس عمل کو نبی نے وجوب کا درجہ دیا اسے ہم ایک واجبی عمل کے طور پر انجام دیں. یہ بے حد ضروری ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو دراصل حدیث پر شرح ہے. حافظ عبدالعظیم المنذری رحمہ اللہ تعالی کی مختصر سنن ابی داؤد پر آپ نے کچھ تعلیقات اور ہلکی پھلکی شرح آپ نے لکھی تہذیب السنن کے نام سے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نماز کے مسائل کے دوران یہ گفتگو فرمائی، اور بہت ہی اہم گفتگو ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ عَنْهُ أَن يَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس عمل کو کیا درجہ دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ نے کوئی ایسا عمل کیا فَإِذَا كَانَ قَدْ فَعَلَ فِعْلًا عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِحْبَابِ فَأَوْجَبْنَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو ایک مستحب عمل بتانے کے لیے کیا ہے اور ہم اسے ایک واجب عمل سمجھ لیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم نکن قد اخذنا عنہ وتأسینا بہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے آپ نے کیا شریعت ہم نے آپ سے اس طریق سے نہیں لی. یہ فرق جاننا بے حد ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ کی اگر ہم بات کریں اس میں آپ نے ایک مقام پر بیان فرمایا سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا، اور اسی صورت میں کچھ آیتیں پہلے روزے سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ يمكن أن يقال في إتمام الحج والصوم ونحو ذلك، حج ہو، روزہ ہو یا ان جیسی دیگر عبادتیں ہوں، ان میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اتمام کا مطلب کیا ہے. کہا کہ ہوا امر مطلق بالاتمام واجبہ و مستحبہ، واجبہ و مستحبہ، مطلب یہ ہے کہ یہ امر مطلق ہے، مقید نہیں ہے. اب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھنا ہے کہ اس عمل کو اپنے واجبی عمل سمجھ کر کے کیا، اس کو رکن سمجھ کر کے کیا، اس کو کیا درجہ دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. فما كان واجبا فالامر به واجب وما كان مستحبا فالامر به استحباب. یہ جاننا بے حد ضروری ہے. اس تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ارکان حج اہل علم نے 5 بتائے ہیں. کتنے ارکان حج؟ 5 ہیں. پہلا رکن ہے النیہ. جہاں تک معاملہ نیت کا ہے اس سلسلے میں قرآنی آیات احادیث بہت ہیں، کثرت سے ہیں، عوام و خواص سب جانتے ہیں، عمومی دلائل بھی ہیں. اور ہم سے پہلے کے مقرر نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کی اور میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ اخلاص پر دلالت کرنے والی بات ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہو. لیکن نیت کا جو تعلق ہے، اگر ہم میں سے کوئی مسلمان آج یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے اور اس نے کسی طور پر طے کر لیا ہے، ٹکٹ بنا لی ہے، وہی اس کی نیت ہے. اس کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے. حالت احرام میں داخل ہونے کے بعد میقات میں جو کہ ایک واجبی عمل ہے، وہاں جو اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک حجن، یہ جو الفاظ ہیں یہ نماز میں دعا الاستفتاح کی طرح ہیں، ورنہ نیت تو کبھی کی ہو چکی ہے. لیکن نیت یہ اراکین میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، یہ حج کے ارکان میں سے ہے. اس کا اہتمام ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر یہ حج نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. اس سلسلے میں آیتیں تو بہت ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيِّمَةِ. سبھی عبادتیں، کل کی کل عبادتیں اس کے اندر داخل ہیں. ارکان حج میں ایک دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ. عرفات جو ایک علاقے کا نام ہے، اس میں ایک مخصوص وقت میں وقوف کرنا، یہ بھی ارکان حج میں سے ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، وہ جو آیت کریمہ ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم، یہاں سے یہ ہے وجہ الاستدلال. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور اس کے بعد والی آیت کریمہ
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. عرفات کا وقوف ارکان حج میں سے ہے، کسی طور پر بھی یہ وقوف لازم ہے، اس کے بغیر حج حج نہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت معروف حدیث، امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ تعالی اپنی السنن کی ابواب الحج میں اور باب قائم کیا آپ نے، باب من لم یدرک عرفہ. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کتاب المناسک میں، اور سنن ابن ماجہ سنن ابی داؤد کی بھی کتاب المناسک میں. کتاب الحج اس نام سے نہیں، کتاب المناسک اسی نام سے ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن یعمر الدیلی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بعرفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے، وقوف عرفہ اس عمل کو انجام دے رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا فجاء ناس من اہل نجد، نجد سے کچھ لوگ آئے، جو آج ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں سے کچھ افراد آئے، اور انہوں نے فَأَمَرُوا رَجُلًا، اپنا ایک نمائندہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، جا کر کے رسول اللہ سے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیف الحج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں، اور کہا کہ الحج الحج یوم عرفہ، 2 مرتبہ الحج الحج یوم عرفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے اس بات کو بیان فرمایا کہ وقوف عرفہ، تو کہا کہ یہی حج ہے. اس کی رکنیت پر سبھی اصحاب علم کا اتفاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان وقوف عرفہ کو انجام دے لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتم حجہ، اس کا حج مکمل ہے. یہ وقوف عرفہ سے متعلق ہے اور ایک متفق علیہ معاملہ ہے. ارکان حج میں سے جو تیسرا ہے وہ ہے مزدلفہ میں رات گزارنا. بھلے ہی اصحاب علم کے اس کے رکن ہونے سے متعلق ایک موقف ہے، اس کے وجوب سے متعلق ایک موقف ہے. یہ 2 موقف اہم ہیں، لیکن چونکہ بحیثیت ایک طالب علم اور جمہور اصحاب علم کے پاس دلائل کی روشنی میں یہ رکن ہے، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی ذکر کر رہا ہوں کہ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ بھی رکن ہے. اس سلسلے میں ایک تو وہ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے، اس کی رکنیت سے متعلق اہل علم نے استدلال کیا ہے. کون کون اصحاب علم ہیں صحابہ میں، تابعین میں، وہ نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے قبل اس موضوع سے متعلق جو حدیث ہے، بہت معروف حدیث، بہت مشہور حدیث، اس موضوع سے متعلق بہت ہی اہم حدیث، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب المناسک میں اسی باب کے تحت جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اپنے السنن کے ابواب الحج میں اور باب قائم کیا آپ نے، باب ما جاء فی من ادرک الامام بجمع فقد ادرک الحج. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن صحیح. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور بھی دیگر متعدد اصحاب حدیث نے. اس حدیث کے جو راوی ہیں
عروہ بن مضرس الطائی رضی اللہ عنہ، بنو طی سے آپ کا تعلق ہے. وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صاحب واقعہ بھی. عروہ بن مضرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموقف، یعنی بالجمع، یعنی بالجمع، یہ بھی صحابی کی بات ہے. مطلب یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں رات گزار رہے تھے، اس وقت میں حاضر ہوا، اور وہ بھی نماز فجر کے وقت. اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اور صحابی رسول عروہ بن مضرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہا کہ جئت من جبل طی، جو بنو طی جو قبیلہ ہے میں وہاں سے آ رہا ہوں، اور بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور وہاں سے جو میں آیا ہوں آپ کے پاس، جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ آپ حج کے لیے نکلے ہیں، جیسے ہی مجھے خبر ملی تو کہا کہ صورتحال ایسی ہے، یعنی اقللت مطیتی واتعبت نفسی، اپنے آپ کو میں نے خوب تھکایا ہے، میری سواری بھی تھکا ماندہ ہے. اور کہا واللہ ما ترکت من جبل، بعض روایتوں میں جبل کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں حبل کا لفظ ہے. جبل ان پہاڑوں کو کہتے ہیں جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، جس میں پتھر زیادہ ہوں، اور حبل جو ریتیلے جو ٹیلے ہوتے ہیں نا، وہ مراد ہیں. کہا کہ واللہ ما ترکت من جبل یا حبل الا وقفت علیہ. کہا کہ فہل لی من حج، یعنی کیا میرا حج ہو چکا ہے؟ عرفات سے ہوتے ہوئے میں آیا ہوں آپ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک معنا فی هذه الصلاة، من ادرک معنا فی هذه الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں رات گزارے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کی رات آپ نے وہاں گزارا، نماز فجر کا معاملہ تھا. اس وقت وہ آپ کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک معنا هذه الصلاة، جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھی، یعنی کسی بھی دور میں کبھی بھی ایک مسلمان اس وقت وہاں پر پہنچ گیا، یہ معنی ہے من ادرک معنا هذه الصلاة. اور پھر یہ بھی فرمایا آپ نے وَأَتَى بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، مزدلفہ میں آنے سے پہلے زوال آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کو، اور پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں کسی بھی وقت میں وہ عرفات میں کچھ بھی وقت گزارا ہو، وہاں سے ہوتے ہوئے آیا ہو، تو کہا کہ فقد تم حجہ وقضى تفثہ، اس نے اپنا حج مکمل کر لیا ہے. وہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنے سے متعلق کہ یہ بھی ایک رکن ہے. امام ابو عبداللہ حاکم نیسابوری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو المستدرک علی الصحیحین کتاب ہے، اس میں آپ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور ذکر کر کے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط کافۃ ائمۃ الحدیث. میری معلومات میں المستدرک علی الصحیحین اس حدیث کے علاوہ اس طرح کا حکم آپ نے کسی اور حدیث پر لگایا ہو، میری معلومات میں ایسا نہیں ہے. بکثرت مطالعہ کے باوجود بھی ایسا حکم اتنے جزم سے اور اس قدر فراغ سے جو آپ نے حکم لگایا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط کافۃ ائمۃ الحدیث. اور آپ نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے حج کے ارکان کو لے کر، کہا کہ ھذہ قاعدۃ من قواعد الاسلام، اس حدیث سے متعلق آپ نے کہا. البتہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ جو بات آپ نے کہہ دی کہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں کیوں نہیں ہے، اس کی جو وجہ آپ نے بتائی وہ اس کی گنجائش نہیں ہے، اس پر ہمارا مستقل محاضرہ ہے الحمدللہ. لیکن یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے. حدیث واضح ہے مزدلفہ میں رات گزارنے کی رکنیت کو لے کر، اور وہ آیت کریمہ بھی. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابو بکر ابن القیم کو رحمہ اللہ تعالی، آپ نے زاد المعاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کرتے ہوئے
اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ وَبِهَذَا احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الموقف بمزدلفہ، کہ جن علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ مزدلفہ میں رات گزارنا بھی رکن ہے، کہا کہ یہ ان کی دلیل ہے. کہا کہ مزدلفہ میں رات گزارنا رکنن کا عرفہ، عرفہ یہ جس طرح سے موقف ہے، یعنی یہ بھی جس طرح سے رکن ہے، کہا کہ مزدلفہ میں رات گزارنا بھی رکن ہے. پھر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، اور تابعین میں سے ایک بڑی تعداد جن میں امام ابراہیم النخعی، امام عامر الشعبی، امام علقمہ، امام حسن ابن ابی الحسن البصری رحمہم اللہ اجمعین، اور پھر تابعین کے بعد کا جو طبقہ ہے تبع تابعین کا، ان میں سے امام اوزاعی، امام حماد ابن ابی سلیمان، اور پھر ان کے بعد کے جو علماء ہیں امام داؤد ابن علی الظاہری، امام ابو عبید القاسم بن سلام، امام محمد ابن جریر الطبری، حافظ ابن خزیمہ. اور کہا کہ علماء شافعیہ کا بھی ایک موقف یہ ہے رحمہم اللہ اجمعین. ان سب کا آپ نے ذکر کیا، اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی درست موقف ہے. اور دو دلیلیں ہو گئی، ایک آیت کریمہ اور یہ حدیث. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت پوچھا گیا تھا کہ کیا میرا حج ہو چکا ہے، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ، اس وقت کہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ وہاں پر تھے نا، مزدلفہ میں رات گزار رہے تھے، اور آخری وقت تھا وہ. تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي خرج مخرج البیان، الذي خرج مخرج البیان للذکر المأمور به، یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت پوچھا گیا آپ نے اس وقت اس بات کو بیان فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی رکن پر دلالت کرنے والی بات ہے. اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. مثال کے طور پر کسی کی 3-4 نمازیں چھوٹ گئی کسی وجہ سے، ایک ساتھ پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ ظاہر بات ہے ترتیب سے پڑھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خندق کے موقع پر نمازیں چھوٹ گئی تھیں، آپ نے کیسے پڑھا اس کو؟ آپ نے ترتیب سے پڑھا. وہاں پر اہل علم یہی بات کہتے ہیں کہ فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي خرج مخرج البیان، آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ ان نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا ہے. ویسے اللہ کے رسول جہاں آپ وقوف فرمائے ہوئے تھے مزدلفہ میں، وہاں آپ سے سوال ہوا، وہاں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ من ادرک معنی هذه الصلاۃ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک رکن ہے، اور اس کی رکنیت پر دلالت کرنے والی بہت ہی قوی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس بات کو بیان فرمانا. یہ حج کے 3 رکن ہو گئے. حج سے متعلق جو چوتھا رکن ہے وہ ہے طواف، یعنی طواف افاضہ جو یوم النحر میں کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک تو وہ آیت کریمہ ہے سورۃ الحج کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. صيغ امر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، اس پر مفسرین نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہاں طواف سے مراد طواف افاضہ ہے. مجمع علماء میں آئے گی، یعنی دوسرا موقف نہیں ملے گا آپ کو. سبھی مفسرین نے یہی بات بیان فرمائی، امام طبری سے لے کر سبھی اصحاب، سبھی مفسرین رحمہم اللہ اجمعین، کہ ولیطوفوا، یہ طواف افاضہ مراد ہے، طواف زیارہ جو یوم النحر میں کیا جاتا ہے. ایک تو آیت کریمہ. اس سلسلے میں جو حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں کتاب الحج میں، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور وافضنا یوم النحر، ہم نے طواف افاضہ بھی کر لیا یوم النحر میں 10 ذی الحجہ کو، طواف افاضہ بھی ہم نے کر لیا. اچھا غور طلب بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فحاضت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے لیے ایک معاملہ درپیش آ گیا، اب حائضہ ہو گئی. جیسی ہی خبر اللہ کے رسول کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حابستنا ہی، اب یہ ہم کو روک رکھی ہے کیونکہ طواف افاضہ نہیں ہوا ہے نا ان کا. اب یہ جب حالت طہارت میں آ جائیں گی، جب ان کا طواف افاضہ ہوگا تب مجھے جانا پڑے گا، میں تو ان کا محرم ہوں.
لیکن جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ افاضت یوم النحر، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو جو طواف افاضہ ہے اس سے تو وہ فارغ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر ایسی بات ہے تو کہا کہ اخرجوا، ایسی بات ہو تو چلو، اس لیے کہ جو اس طرح کی خواتین کے لیے رخصت ہے طواف وداع کی جو بات ہے، جو کہ واجبی عمل ہے، تو یہ رکن ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے۔ پانچواں اور آخری جو رکن ہے وہ ہے صفا مروہ کے درمیان کی جو سعی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی المسند میں لے کر آئے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حبیبہ بنت ابی تجراح رضی اللہ عنہا۔ اس حدیث سے متعلق شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حدیث سے متعلق کہا کہ ھذا حدیث حسن بطرقہ وشاہدہ، پھر اس پر تفصیلی کام آپ نے کیا ہے، تفصیلی باتیں بھی آپ نے لکھی ہیں۔ اس حدیث کی صحت بتانا مجھے مقصود ہے۔ حبیبہ بنت ابی تجراح رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر طواف افاضہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جو طواف کی جو سعی کیا آپ نے، اس سعی کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، تو اس سعی کے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں بیان فرمایا جو آپ نے کیا، اہل علم نے کہا کہ یہ بھی اس کی رکنیت پر دلیل ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فرض کر لیں یہ جامعہ محمدیہ ایک علمی ادارہ ہے، ایک دینی ادارہ ہے، مطلب ایک درسگاہ ہے یہ، جو ہمارے پاس صبح شام کلاسیں چلتی ہیں۔ ایک طالب علم کو ہم کیا بولیں گے؟ کلاس میں حاضر ہونا، یہ اس کے فرائض میں سے ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہاں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کیا درجہ ہے مجھے نہیں معلوم، ادارہ کیا اعتبار سے بٹھایا ہے، میں عمومی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی طالب علم نہیں بیٹھنا چاہتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترغیب دلا سکتے ہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، بہتر ہے، جانا چاہیں تو جائیں یا بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی شعبے اس کا بھی طالب علم ہو سکتا ہے، اس کی سمجھ سے باہر ہو باتیں، ہم کہیں گے کہ بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں۔ تو اسلوب بتا رہا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ کی جو سعی ہے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بس اس کی ایک جواز کی بات ہے، کر لیں تو کر لیں، جبکہ وہ رکن ہے۔ جو سوء فہم کا جو معاملہ ہے، فہم میں جو خطا ہوئی تھی، ایک تابعی کو جو کہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی، جو آپ نے کسی کے حوالے سے اس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھا تو ام المؤمنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا کتنی بڑی بات کی آپ نے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کتاب الحج کی۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا کہ ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرۃ لم یطف بین الصفا والمروہ، کہا کہ صفا مروہ کے درمیان یہ جو سعی ہے، جو رکن ہے، وہ تو اس کو اگر کوئی انجام نہیں دیتا ہے اللہ رب العالمین نہ اس کے حج کو قبول کریں گے نہ اس کے عمرہ کو دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو۔ بھی وہ رکن ہے، اس اسلوب سے دھوکہ مت کھائیں، اس کا سبب نزول سے تعلق ہے، اس کا اسلوب پہ مت جائیں۔ نبی کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ رکن ہے، اسی لیے اللہ جزائے خیر دے امام محی الدین نووی کو رحمہ اللہ تعالی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس اثر کو ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ ان السعی بین الصفا والمروہ رکن لا یصح الحج الا بہ، کہا کہ یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوگا، اسلوب پہ نہیں جانا چاہیے، یہ بات مقصود تھی وہاں پر۔ یہ حج کے ارکان سے متعلق بات تھی۔ اب حج کے واجبات، اب حج کے ارکان کی جو بات آئی، وقوف عرفہ ہو، وقوف مزدلفہ ہو، اس کا وقت کہاں سے آغاز ہوتا ہے، کہاں اختتام ہوتا ہے، اور پھر اس سلسلے میں جاؤں تو مزید وقت چاہیے۔ وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں اپنی بات کو جو ہے اختصار کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جہاں تک مسئلہ واجبات کا ہے، میں صرف ایک ایک کر کے گنوا دوں گا، دلائل فی الحال نہیں، یا دلائل ذکر کر کے وجہ استدلال کہ اس کے وجوب پر کس طرح سے اہل علم نے استدلال کیا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک مشترکہ پروگرام ہے، متعدد اصحاب علم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سبوں کی باتیں آپ کو سننی ہے انشاءاللہ تعالی۔
پھر کبھی انشاءاللہ تعالی واجبات سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پر مجمل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جو واجبات ہیں اصحاب علم وہ بھی 5 ذکر کرتے ہیں۔ واجبات ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی 30 سیکنڈ میں۔ اگر ہمارے حاضرین میں سے، چاہے وہ جامعہ کے طلبہ ہوں چاہے باہر سے جو مہمان آئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی 5 گنوا دیتے ہیں، 5 تو میں نے کہہ دیا عدد، تو انشاءاللہ تعالی ان کو 500 روپے انعام ملیں گے انشاءاللہ۔ بتا سکتے ہیں کوئی؟ واجبات حج 30 سیکنڈ میں، ہاں بتائیے، بارک اللہ فیکم۔ نام آپ کا؟ آپ کا نام؟ ارشد، کہاں کے؟ ناگوار سے حج کے لیے جا رہے ہیں؟ بارک اللہ فیکم، جی بتائیے۔ ہاں ہاں، ابھی آپ نے ہمارا پروگرام نہیں سنا آپ نے؟ وہ رکن میں سے، وہ ارکان میں سے ہے۔ وہ واجبات بتائیے، واجبات۔ ہاں جی، ارکان نہیں، واجبات۔ چلیے واجبات، ہاں جی جی اچھا، تو احرام کہاں جا کے باندھیں گے؟ کمرے سے؟ کون سے کمرے سے؟ جو مکہ کے قریب ہے، حرم کے قریب ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ دم دے دیں گے ایک؟ حج کے جو واجبات ہیں، احرام کو میقات سے باندھنا ہوگا، یہ آپ نے نہیں ذکر کیا۔ حج کو میقات سے باندھنا ہوگا، سہولت کی خاطر جتنے بھی علماء عرب کے ہوں عجم کے ہوں، اس دور کے سبھی علماء نے، یعنی ماضی قریب کے پچھلے 30-40 سال پہلے جو شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، ان جیسے اصحاب علم بھی رحمہم اللہ اجمعین، جو تقریباً 30 سال پہلے کی بھی اگر ہم بات کر لیں، تو ان سبھی اصحاب علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دور حاضر میں ہوائی جہاز کے ذریعے سے ایک مسلمان جو پہنچتا ہے تو اپنے گھر سے 2 چادریں پہن لے، لیکن وہ جو الفاظ کے ذریعے سے حالت احرام میں داخل ہوگا وہ تو میقات سے، جیسے ہم بھارتی مسلمان ہیں یلملم سے، اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرۃ وحجن، تو یہ الفاظ کے ساتھ جو حالت احرام میں آتے ہیں یہ واجبات میں سے ہے، اس کا اہتمام کریں۔ بارک اللہ فیکم ارشد بھائی، ارشدک اللہ، اس کو نوٹ کر لیں۔ دوسرا جو واجب ہے جسے آپ نے شیطان سے تعبیر کیا، رمی الجمرات، جو جمرات ہیں اس کو رمی کرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ جو واجبات میں سے جو تیسری چیز ہے جسے آپ نے ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ایام تشریق میں، کس میں؟ ایام تشریق میں مینا میں راتیں گزارنا، اور اس سے پہلے 10 ذی الحجہ کو حلق یا تقصیر، سر کے بال منڈوانا یا کچھ حد تک کاٹنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور 5ویں چیز ہے وہ ہے وداعی طواف۔ جب یہ طے ہو جائے اور اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجھے اب نکلنا ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اس سے 1-2 گھنٹے پہلے سامان سب اچھی طرح تیار کر کے مکمل جائیں اور جا کر کے طواف وداع کر لیں، اور پھر وہاں سے صرف نکلنے کی بات رہے۔ اس کے بعد آدھا دن بھی لگ جائے بس آنے کے لیے، وہ ہے کہ ہم اس کے مکلف نہیں رہے، لیکن ہم اس سے کم از کم فارغ ہو جائیں۔ تو یہ جو 5 اعمال ہیں ان کو حج کے واجبات میں سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جسے ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ حج کے ارکان میں سے ہیں۔ اگر حج کے ارکان میں کمی بیشی ہو جائے تو سرے سے اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حج کی حفاظت فرمائے۔ نماز اور روزے کی بھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ ابھی آپ نے ہمارے پہلے مقرر سے اس کے لیے مالیت کی، صحت کی، دیگر جو چیزیں آپ نے سنی ہیں، اور جو زندگی میں ایک مرتبہ اور آسان بات نہیں ہوتی یہ سب چیزیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل کے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ نے جتنے باتیں پیش کی ہیں، کتنی باتیں پیش کی تھی انہوں نے؟ یاد ہے؟ 5 بول دیے ہیں آپ نے، 4 پیش کیا تھا انہوں نے؟ اچھا چلو، 400 روپے آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم، بطور انعام کے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.